بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to the Ramazan transmission presenting by Concept of Science Academy, Pakistan. I'm your speaker Mahwish. Hope you are enjoying learning about the Ramadan and Sunnah and Hadith related to it in order of Allah subhanahu wa ta'ala. I really enjoy to giving this knowledge to you and hope you can too. Now today our turn is learning about وہ چیزیں یعنی وہ اعراض جن کے سبب انسان روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو شرعی رخصت دی گئی ہے. And it is all from the Quran and Hadith. I just tell you. You can open it. I will also give you a reference and learn from it. آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. I tell you everything truth. مریض. پہلے تو مریض آتے ہیں. اب مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مریض جسے پتہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اسے شفا ہو سکتی ہے, اسے افاقہ ہو سکتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے روزے نہ رکھنے کی رخصت دی ہے. اس پر چھوٹے ہوئے روزے کی قضا ضروری قرار دی گئی ہے. فار ایگزامپل, اے پرسن بیکم سک, اے فیور ہی گیٹ. اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے, ہی از فیلنگ ویکنس آلریڈی, تو اسے چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی. اور رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹیں, ایک دو, ممکن ہے کہ ایک یا دو, تو اسے پورا کر لیا جائے. اس کے حوالے سے ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ملتی ہے. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى. گنتی کے چند دن ہی ہیں, لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو ان دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی, ایک اور آیت ملتی ہے فردر اسی صورت کی 185. فمن شہد منکم شہر فلیصوموہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے. چاہیے مطلب ضروری ہے, فرض ہے. ہاں, جو بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. مطلب کوئی لینینس نہیں ہے. لینینس جو ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہے. ٹھیک ہے, اگر رمضان میں آپ نے رمضان کا مہینہ پایا, بیمار ہو گئے, ٹھیک ہے, یا سفر پر ہیں, تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں اسے پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا ہے, سختی کا نہیں ہے. اب اگر کوئی مریض ہے, اس پہ روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے یا اسے روزے کی تکلیف ہوتی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ رخصت دے دے, البتہ بعد میں اس کی قضا ضرور پوری کرے. دین ہمیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے اس حوالے سے. اٹس فرام مسند احمد. بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رخصتوں پر عمل کرنا پسند کرتا ہے جیسے اپنی نافرمانی کے کام کرنا پسند کرتا ہے. And now if you are afflicted with something illness and some sort of illness, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ within 2 and 3 ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ اس روزے کو چھوڑ دیں, because it bring more weakness in yourself. آپ کا امیون سسٹم مزید خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رخصت دے رہا ہے, اور اس رخصت کو استعمال کرتے ہوئے بعد میں رمضان مبارک کے بعد میں جب آپ کو افاقہ ہو جائے تو روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ اس عمل پر اتنا ہی خوش ہوگا, اتنا ہی پسند کرے گا, اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک نافرمانی کے کام سے دور رہنے پہ ہوتا ہے. بیکاز اٹ از آلسو آرڈر. جہاں رخصتیں ہیں وہ بھی آرڈر ہے. صرف آرڈر کرنے کا نہیں کہا گیا کہ یہ کرو وہ نہ کرو. آرڈر آپ کو اس طرح کے بھی ملے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے آسانیاں بھی ہیں, تو ان آسانیوں کو یوٹیلائز کریں, انہیں یوز کریں, بیکاز اٹ از آلسو دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. Most of the time we think what Allah subhanahu wa ta'ala think if I don't fast. Allah subhanahu wa ta'ala will never think anything. If you are sick and you have no power of fasting, Allah subhanahu wa ta'ala give you a leniency. Utilize it kindly. It is also equal to as you do other good deeds. Next we get the ayah from Surah An-Nisa 29. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے.
لیکن اگر روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو اور نہ ہی تکلیف کا اندیشہ ہو تو روزہ افطار کرنے کی رخصت نہیں ہے، کیونکہ انسان غیر معذور ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں رکھ سکتا ہوں، اٹس یور باڈی، یو نو بیٹر دین اینی ادر پرسن، تو آپ روزہ رکھیں. پھر دوسرے نمبر پہ وہ مریض آتا ہے جسے پتہ ہوگی اس کی یہ جو ہے بیماری لانگ ٹرم چلے گی، کرونک النس جسے ہم آج کل کے زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے دائمی بیماریاں کہا جاتا ہے، جسے افاقہ نہ ہو، یہ شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، بلکہ مستقل طور پر روزے رکھنے سے عاجز ہو. فار ایگزامپل ون آف دا کامن از ڈائبٹیز اینڈ it may be both one type. Next is the hepatitis, cancer, blood pressure and so forth. پھر جسے زیادہ عمر رسیدہ یا کسی ایسے مرض میں مبتلا شخص جس میں شفا یابی متوقع نہ ہو تو اسے جائز ہے کہ وہ صوم نہ رکھے، کیونکہ اس کی استطاعت سے باہر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ 286 آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. So it's our Rabb, he know better what we can do and what we cannot do in specific circumstances. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو. البتہ ایسے مریض پر ضروری ہے کہ ہر دن جو ہے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا تو سحری کروا دیں یا افطاری کروا دیں یا کھانا کھلا دیں، اٹس اپ ٹو ہم. اور کیونکہ آغاز اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے یا اس کے بدلہ کھانا کھلا دینے کا اختیار دیا تھا، بیکاز دے آر ناٹ یوز ٹو دیٹ. وہ بہت لانگ ٹرم عرصہ سے اس چیز کی یوز ٹو نہیں تھے، اچانک آرڈر دیا جاتا تو امکان تھی کہ وہ باغی ہو جاتے، دور ہو جاتے، ان کی ایمانوں میں کمزوریاں آ جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سائیکی کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اس لیے بیبی سٹیپس لیے گئے تھے. اس سے ہمیں ایک چیز کا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیا کام کرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈو دا بیبی اسٹیپ. اگر ہم اتنا بڑا جمپ ماریں گے نا تو ایک دو دن میں بور ہو جائیں گے اس کام سے، یا وہ چیز ہمیں تکلیف دہ لگنا شروع ہو جائے گی. نیا کام، نئی چیز شروع کرنے کے لیے بیبی اسٹیپ لیے جائیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ جو ہمارے لیے آسانی ہو، کرنے میں مزہ بھی آئے، سکون بھی آئے اندر سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسٹریٹجیز بہت حکمت بھری ہیں. پھر ہوتا یہ تھا کہ یعنی جس کا دل کرتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا، جس کا دل کرتا تھا اس کے لیے ایک فرد دیا گیا تھا حکم. وہ کیا تھا کہ کھانا کھلانا روزے کے بدلے مساوی تھا، یعنی برابر تھا، کھانا کھلا دو یا روزہ رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ روزے سے عاجز ہونے کی صورت میں کھانا کھلانا ہی اس کا بدلہ اور برابر ہے، برابری. یہ صوم سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی تفسیر میں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں who was ابن عباس, he was the son of Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the one of the paternal uncle of Muhammad peace be upon him. What he said, بوڑھے مرد عورت جنہیں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. So it's you, if you are a younger people who are listening this, maybe yes there's old people in your home or in your family or in your relatives, تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ پلیز آپ اپنا ثواب کو جو ہے نا اپنے فرض کو پورا کریں. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی اٹس اوکے، دین آپ جو ہے کسی کو کھانا کھلا دیں مسکین کو. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اٹس فرام صحیح بخاری حدیث کتاب التفسیر میں، اس طرح بوڑھے آدمی کو اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ بھی یعنی کھانا کھلائے پلائے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ ہونے کے بعد 1 یا 2 سال تک گوشت روٹی کی شکل میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا اور روزہ نہیں رکھا تھا. ایز وی نو دیٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج بہت زیادہ پرلونگ کر گئی تھی، بیکاز انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ تمہاری عمر بھی لمبی ہو اور تمہارے پاس مال بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو. تو اس دعا وہ دعا ان کے اوپر لگی تھی، یعنی وہ دعا قبول ہو گئی تھی اور اس کے بدلے میں ان کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی. لیکن اب وہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے، چونکہ وہ بھی انسان تھے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں عمل کرتے ہوئے ہر مسکین کو کھانا کھلایا، گوشت اور روٹی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کھلانا ہے.
the food that you like to eat, the food that you pleasure to eat, جسے آپ کھانا پسند کریں. اچھا کھانا دینا ہے دوسروں کو. Because treat other as you treat for yourself. تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے. Something like this. کھانے کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 1.5 کلو غلہ وغیرہ ہے. یو کین ٹاک اباؤٹ دس ود اینی اسکالر, اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنا. ویسے جو حدیث میں سے ملتا ہے وہ 1.5 غلہ ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, ہر مسکین کو آدھے سائی کے حساب سے 6 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ. یعنی 6 مسکینوں کا کھانا ایک مسکین کو کھلاؤ, آدھا سائی یعنی 1.5 کلو غلہ, وہ برابر ہی ہو گیا ہوتا ہے. روزے دار کو اختیار ہے کہ وہ دنوں کی تعداد کے مطابق آدھے سائی کے حساب سے مسکین کو غلہ دے دے, یا پھر کھانا تیار کرا کر انہیں کھلا دے, جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. اب اٹس اپ ٹو یو, کیا آپ راشن ڈلوا دیں پورے مہینے کا, یا پھر جو ہے آپ ڈے بائی ڈے دے دیں. راشن ڈلوا دیں, اٹس اے ویری بیسٹ, کہ ان کا روزہ اچھا گزر جائے گا. دا سیکنڈ ون, مسافر, وہ لوگ جن کے اوپر روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے. ون آف دیم از مسافر. مسافر وہ اتنی مسافت کا سفر کرتے ہیں جس میں صلاۃ کو قصر کر دیا گیا ہے, یعنی نماز آدھی ہو جاتی ہے, اسی طرح روزہ بھی آدھا ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ میرے سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو سلام عرض کیا. جب واپس ہونے لگا تو آپ نے فرمایا, اے امیہ ٹھہرو, کھانا کھا کر جاؤ. تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں روزہ دار ہوں. آپ نے فرمایا, آؤ میں تمہیں مسافر کے بارے میں بتلاؤں. اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز کی معافی فرما دی ہے, بٹ روزے کی قضا واجب ہے, اس کی انہوں نے بھی قضا دینی ہے اگر کوئی سفر پہ ہے. سو اف یو آر ان اے ویری لانگ جرنی جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اس میں روزہ آپ قضا کر سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے کسی دوسرے ملک جانا ہے بائی ایئر لائن اور وٹ ایور دا وے یو آر یوزنگ, یا کسی اور سٹی میں جانا ہے, تو آپ اس کی جو ایزنس ہے اسے یوٹیلائز کریں. تھرڈ ون از دا order about the women menstrual cycle, that when woman is in a menstrual cycle, he has to quit the fasting as he did quit salah. اس کے حوالے سے حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوا کرتی تھی تو ہمیں صوم کی قضا یا قضا کا حکم دیا جاتا تھا, اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. both from the صحیح بخاری and صحیح مسلم. صحیح بخاری میں 304, 321 اور صحیح مسلم میں 132 and 335. So women also has to give the qaza. اچھا, حمل اور رضاعت یعنی expectance of baby and feeding the baby. اللہ عز و جل فرماتے ہیں, پھر سے وہی جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان لوگوں کو بھی یہ دیا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی صلاۃ اور مسافر, حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف فرما دیا ہے. اب جو ہے اس سلسلے میں اہل علم کا ایک اختلاف بھی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں قضا کریں گی یا افطار کے بعد جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی. اس بارے میں اہل علم کی 3 رائے ہیں. ان کی حیثیت مکمل طور پر مریض جیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو حکم مریض کا ہے وہی ان کا ہے, لہٰذا وہ چھوٹے ہوئے روزے کی بعد میں قضا کریں گی. وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کے باقدر مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی, یا ان کی حیثیت ان لوگوں جیسی ہے جو مستقل طور پر صوم رکھنے سے عاجز ہیں یہاں پہ. کیونکہ پھر تیسری تفصیل یہ ملتی ہے کہ اگر روزے کے سبب ان کی ذات کو نقصان پہنچے یا اپنی ذات اور اپنے بچوں کو نقصان پہنچے اور اندیشہ ہو کہ تو ایسا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ دیں گے اور بعد میں اس کی قضا کریں. لیکن اگر اپنے بچوں کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے گی, یعنی مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں. لیکن مذکورہ دلائل کی روشنی میں پہلی والی رائے جو ہے اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے, کیونکہ حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کا حکم بدرجہ عمر درازیوں اور دائمی مریضوں جیسا نہیں ہے.
بلکہ عام مریضوں جیسا ہے. جب انہیں اپنی ذات یا اپنے بچوں کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو تو افطار اور اس کی قضا کریں گی، بس صورت دیگر نہیں. یعنی بیکاز ویمن ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی ایکسپیکٹڈ ہے اور اس نے 2 ایئرس کے لیے اپنی بیوی کو فیڈ دینا ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو انہیں اس کی قضا دینی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری اور ابراہیم نقوی رحمہ اللہ نے حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر انہیں اپنی ذات یا اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. اب حسب ضرورت جہاد فی سبیل اللہ کی قوت کسی کو پیش آئی گئی ہے، حصول ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے. حضرت سعد ابو خضری سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کا سفر کیا اور ہم حالت روزے میں تھے. چنانچہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے دشمن سے قریب ہو چکے ہو، روزے توڑ دینا تمہارے لیے زیادہ قوت کا سبب ہے. یعنی تمہارا دشمن تمہارے قریب آ گیا ہے اور روزے کی وجہ سے یو ول فیل ویکنیس، اور تمہیں وکٹری لینی ہے اپنے اینیمیز پہ، تو تم کوئٹ کر سکتے ہو اس چیز کو. ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے رخصت تھی، چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ پر قائم رہے اور کچھ نے توڑ دیا. پھر ہم ایک دوسری جگہ اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دشمن سے ٹکرانے والے ہو، ناؤ بیٹل از گوئنگ آن، اور سوم توڑ دینا تمہارے لیے زیادہ قوت اور طاقت کا سبب ہے، لہٰذا سوم توڑ دو، یعنی روزہ نہ رکھو. اب چونکہ یہ سب کے لیے تاکید کا حکم تھا اس لیے ہم سب نے روزہ توڑ دیا، یعنی ہم سب نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں اس کی قضا دی. جسے سوم توڑنے پر لاچار مجبور کر دیا جائے. اینڈ اٹ از اباؤٹ دا پرسن کہ اسے ناگہانی آفت پیش آ گئی ہے تو اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. لائک ہاؤ، سورہ نحل آیت نمبر 106 میں ہے، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور مجبور کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ لیٹس سی، اٹ از فرام سنن نبی داؤد. اللہ عز و جل نے میری امت کی غلطی، بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا وہ معاف فرما دیا ہے. اس طرح انسان بعض اضطراری صورتوں میں بھی روزہ توڑنا مباح ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے، مثلا کوئی ڈوب رہا ہو یا کسی کے جلنے کا اندیشہ ہو تو اسے بچانے کے لیے روزہ توڑنا. اور اگر کسی پر روزہ اس قدر دشوار ہو گیا کہ اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا تو روزہ توڑنا، جیسا کہ اہل علم نے احتجاج تو استنباط کیا ہے. باقی تو کنڈیشن جو بہت سوئر کنڈیشن ہو ان میں توڑا جا سکتا ہے، بہت سوئر کنڈیشن یعنی جہاں پہ ہلاکت کا سبب ہو. دس از آل اباؤٹ دیٹ ہمیں کہاں کہاں پہ آسانیاں دی گئی ہیں اینڈ وی ہیو ٹو یوٹیلائز بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ لو اٹ جب ہم آسانیوں کو استعمال کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں. And today dua is from Surah Qasas ayat number 128. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. One of my favorite dua. It's a dua recited by Hazrat Musa alayhi salam jab unhe Misr se nikal diya gaya. He were moving toward the Madian and he have no house, no country to live, no job to earn and no wife and no home to live. اور وہ راستے میں یہ دعا مانگتے گئے، ایک دم ایک بار بھی نہیں رکے. اور اللہ صلی اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگتے کہ ایسا رب یہدینی سوا السبیل، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. تو جب وہ مدین پہنچے انہیں سب کچھ مل گیا. فرسٹ ہی گیٹ دا جاب، دین ہی گیٹ دا وائف اینڈ اے ہاؤس اینڈ اے کنٹری. ایک ایک کر کے سب چیزیں آ گئی. اینڈ اف یو تھنک یو ہیو لیک آف سم تھنگ لائک دیٹ، ون آف دیم ریسائٹ. اور ہر ایک کو یہ ریسائٹ کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس دعا کو مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہم ہر ایک نعمت کے محتاج ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.